السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری تختی نمبر 9 ہم نے شروع کری تھی۔ تو جیسے اس میں نے آپ کو مد کے بارے میں سمجھایا تھا، اور حرکات کو وقف کو اور وصل میں کس طریقے سے پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں کون سی حرکت کو ساکن کر کے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب میں نے آپ کو تختی نمبر 9 کے آغاز میں سمجھایا اور پڑھایا۔ تو ہم اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں، سبق کو آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم الف مد، جیم الف یا مد زیر جی، ہمیں پڑھنا ہے جیم الف یا مد زیر، ٹھیک ہے۔ جیم الف یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، آگے وقف جی۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے اس میں سمجھا چکی تھی کہ مد مد واجب ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو مد مد واجب کہلاتی ہے۔ اس مد کو 1 سے 4 یا 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور وقف کی صورت میں جب حمزہ ساکن ہو جاتا ہے تو حمزہ کو وقف کی صورت میں جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جی آ، آگے وقف جی۔ ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، ہارن، آگے وقف ہا۔ اچھا، وقف کی صورت میں را کے نیچے سے 2 زیر کی تنوین ختم ہو جائے گی اور را ساکن ہو جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے ہا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ جب را کے نیچے زیر ہو، کھڑی زیر ہو یا 2 زیر کی تنوین ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ را ساکن ہوگا، اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ وقف کی صورت میں یوں تو وصل میں اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، لیکن وقف کی صورت میں جب 2 زیر کی تنوین اس پہ سے ختم ہو جائے گی، ہم اسے پڑھیں گے ہا، تو را ساکن ہو جائے گا۔ را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، یعنی یہ الف ہے، الف بھی ساکن ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں، تو الف خالی کہلاتا ہے، یعنی الف بھی ساکن ہے۔ جیسے را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ہا، ٹھیک ہے۔ نون الف زبر نا، را دو زبر غن، نارن، آگے وقف نارا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو اسے پڑھیں گے نارا۔ خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، آگے وقف خیر۔ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے خیرن، آگے وقف خیر۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوودو، آگے وقف داود۔ وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، دال کے اوپر سے زبر پیش ختم ہو جائے گی اور دال کو پڑھیں گے داود۔ را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، آگے وقف رویدا۔ وقف کی صورت میں دال کو الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، رویدن، آگے وقف رویدا۔ را زبر را، ضاد واو پیش ضو، رضو، آگے وقف رضو۔ جب حروف مدہ کلمے کے آخر میں ہو تو وقف اور وصل میں دونوں میں 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی جو وصل ہوگا وہی اس کا وقف ہوگا۔ جیسے میں نے وصل میں اس کو پڑھا رضو، تو وقف میں بھی وصل میں نے اس کو پڑھا رضو، تو وقف میں بھی اس کو میں پڑھوں گی رضو۔ حروف مدہ کلمے کے آخر میں آ جائے تو وصل اور وقف دونوں میں 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی جو اس کا وصل ہے وہی اس کا وقف بھی ہے۔ را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، آگے وقف رجال۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، آگے وقف مالک۔ شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ان، شیئن، آگے وقف شیء۔ قا زبر قا، غین کھڑا زبر غا، طغا، آگے وقف
क़ग़ा। वफ़ की सूरत में ग़ैन के ऊपर खड़ा ज़बर है तो उसको हमें एक अलिफ़ मिक़दार खींच कर ही पढ़ेंगे, यानी अगर हमको ग़ैन का खड़ा ज़बर ग़ा इसलिए क्योंकि या साकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर खड़ी हरकत है, तो या मद्दा के बराबर यानी खड़ा ज़बर के बराबर एक अलिफ़ मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। जो इसका वसल है वही इसका वक़्फ़ भी है। क़ा ज़बर क़ा, ग़ैन, वाव ज़बर ग़ौ, क़ग़ौ। आगे वक़फ़ क़ग़ौ। हुर्फ़े लीन वफ़ की सूरत में और वसल में दोनों में एक जैसी पढ़ी जाती है, यानी जो इसका वसल है वही इसका वक़्फ़ है। या ज़बर क़ैरा, दो ज़बरन, क़ैरन। आगे वक़फ़ क़ैरा। वफ़ की सूरत में दो ज़बर की तनवीन को अलिफ मद्दा से बदल कर पढ़ेंगे तो क़ैरा। ऐन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़ेर दिन, आदिन। आगे वक़फ़ आद। ऐन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला। आगे वक़फ़ अला। ऐन या ज़बर ऐ, नून दो पेश नून, ऐनुन। आगे वक़फ़ ऐन। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही। आगे वक़फ़ फ़ीह। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला। आगे वक़फ़ क़ाल। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन। आगे वक़फ़ क़ौल। काफ़ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना। आगे वक़फ़ कान। काफ़ या ज़बर कई, दाल दो ज़बर दन, कैदन। आगे वक़फ़ कैदा। तो हमारी तख्ती का यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। मज़ीद मेरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने इसमें आपको बाकायदा हर एक कलमे में उसकी वफ़ और वसल के बारे में समझाया कि वफ़ की सूरत में किसको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी हरकत वफ़ की सूरत में कैसी पढ़ी जाएगी और वसल में कैसी पढ़ी जाएगी, ये मैंने आपको इस तख्ती में समझा दिया है। और आपसे एक बात और करनी थी कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने तख्ती नंबर 8 की जगह तख्ती नंबर 9 की जगह तख्ती नंबर 8 लिख दिया था, तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वो तख्ती नंबर 9 ही है जो मैंने कल अपलोड करी थी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मज़ीद लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि लोग इससे सबक को अच्छी तरीके से सीख सकें, हुरूफ की अदायगी के साथ और उसको क़वाइद के साथ और हर एक हरकत को उसके बारे में किस तरीके से पढ़ना है उसकी तफ़सीलात के साथ उसको सीखें और पढ़ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।